بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ خوشحال کیوں نہیں ہیں؟ وی ہیو انف منی بٹ اسٹل ناٹ سیٹسفائڈ۔ آخر کیوں؟ کاروبار شروع کیا تو نقصان ہو گیا، ازدواجی زندگی شروع کی مگر بے سکونی اور ناچاکی، ایڈمیشن اپنی پسند کی یونیورسٹی میں ہو گیا بٹ اسٹل نو کیریئر ڈیولپمنٹ۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، پسے پش ڈال دیا ہے۔ اور انہی میں سے ایک بہت پیاری سنت ہے استخارہ۔ نام سنتے ہی لوگوں کی الگ الگ سوچ اور رائے کام کرتی ہے۔ کچھ بزرگ ڈھونڈنے لگتے ہیں جس سے وہ استخارہ کروائیں، کچھ خوابوں کی کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ بلیک کلر دیکھا تھا یا ریڈ، وائٹ دیکھا تھا یا گرین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں اور میرے پیارے تمام ہی بچے بچیاں جو آج یہ ویڈیو دیکھیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میں بتاؤں کہ استخارہ ہے کیا، استخارے کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے۔ تو چلیں پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ استخارے کا مطلب کیا ہے۔ استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، نہ کہ مشورہ طلب کرنا۔ اس کو استشارہ کہتے ہیں، اور استخارہ ایک دعا ہے، اور استخارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگتے ہیں، جس کی برکت سے اگر کام ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مبارک ہوتا ہے تو چاہے بظاہر اس کام کے ہونے کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، پر استخارے کی برکت سے راہیں کھل جاتی ہیں، راستہ نظر آنے لگتا ہے، منزل کی جانب خود بخود کام آسان ہونے لگتے ہیں۔ ان دا کنٹرری، اگر اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی تو نہ صرف وہ کام رک جاتا ہے بلکہ اللہ پاک آپ کے دل سے اس کام کی چاہت بھی نکال دیتے ہیں۔ مثلاً آپ کو کوئی کاروبار شروع کرنا ہے اور اگر آپ کے لیے وہ بہتر ہے تو وسائل میسر آنے لگیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، بے شک، ورنہ اس کی طرف سے آپ کا جو رجحان ہے وہ ختم ہو جائے گا اور رجحان اس طرف ہو جائے گا جس میں آپ کی بہتری ہوگی۔ خواب بے شک مومن کی نبوت کا 46واں حصہ ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر کسی کو خواب میں ہی جواب ملے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں ہمیں تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اہم کام ہو تو آپ استخارہ کریں، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 نفل ادا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ حمد و ثنا میں آپ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چاہیں کیجئے۔ اس کے بعد درود شریف، درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے دعائے استخارہ کے آگے اور پیچھے، یعنی کہ شروع میں اور آخر میں، اول اور آخر، اور بہتر ہے کہ آپ اس کو 11 بار پڑھ لیجئے، کیونکہ دیکھیں درود شریف کا کسی دعا کے شروع اور آخر میں آ جانا اس دعا کی قبولیت کا ضامن بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا استخارہ صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور اس میں حاصل امرہ 2 دفعہ آیا ہے، تو جہاں پر آپ کو حاصل امرہ لکھا ہوا نظر آتا ہے وہاں پر آپ نے اپنے دل میں نیت کرنی ہے اس امر کی، اس کام کی جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، یا اللہ پاک میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں بن فلاں سے کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اس میں دعا کریں گے کہ یا اللہ اگر یہ کرنا میرے لیے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر اس کام میں تیری رضا شامل نہیں ہے اور میری دنیا آخرت کی بھلائی نہیں ہے تو میرے دل سے اس کو نکال دے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ ایک اور مسکنسیپشن جو بہت زیادہ لوگوں کو ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ عشاء کے بعد ہی کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ کو کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور چپ کر کے سو جانا ہے، تو ایسا کچھ بھی ہمارے دین میں نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک عورت کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے، کبھی اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو بات کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ آپ اس کو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، سوائے فجر اور عصر کے بعد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو نمازیں فرض پہ ختم ہوتی ہیں ان کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ اس کو مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ ایک دعا ہے
تو اگر آپ اس کو کسی ایسے اوقات میں کرتے ہیں جن کا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ قبولیت کے اوقات ہیں، تو اس میں اس دعا کا کرنا اور زیادہ آپ کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جیسے قبولیت کی رات کا تیسرا پہر قبولیت کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، جمعے کا دن یا بارش کے اوقات یا روزے کی حالت میں یا عرفہ، 10 ذی الحج اور شب قدر کی راتیں، اگر آپ ان میں استخارہ کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں پہلے ہی دن خیال آ جاتا ہے اور آپ کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کو 1 دن کریں، ورنہ 3 دن اور 5 دن، جب تک کہ آپ کے دل میں کوئی ارادہ مضبوط نہ ہو جائے، آپ اس استخارے کو ضرور کریں۔ اس کو اپنی عادت بنا لیجئے، اپنے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے ڈیسیژن میں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں ضرور استخارہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ آئی گارنٹی یو آپ بہت بڑی بڑی پریشانیاں اور مشکلات ان سے بچ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے میری اتنی بات سنی۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور کوئی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے ضرور لے کر آؤں گی۔ تب تک اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو آپ جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔